فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانیے اپنے شرعی مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کہیں آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محمد انتخاب موریا ضلع دربھنگہ بہار سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا بیوی اپنے شوہر کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں میں سرخی لپسٹک لگا سکتی ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہونٹوں میں سرخی یعنی لپسٹک کا لگانا جائز اور درست ہے، ہاں البتہ اگر وہ تہدار ہے کہ نکالنے سے پپڑی نما نکلتی ہے تو اس کے لگانے سے وضو اور غسل درست نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی تہدار اگر لپسٹک ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں لگائے جن میں نماز نہیں ہوتی ہے، یا دو نمازوں کے درمیانی وقفے میں لگائے۔ پھر اگر وضو کی ضرورت پڑ جائے تو اسے نکال دے، اور ایک شرط یہ ہے کہ اس میں حرام اور ناپاک اجزاء کی آمیزش نہ ہو۔ اور کولندہ سے مجاہد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کی کم از کم مقدار جو 2.5 روپیہ بتایا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ موجودہ وزن میں اس کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام ہے۔ چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ضرورت کے وقت بازار سے دریافت کر لیا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح بعض اکابرین نے کم از کم مہر کی مقدار کو رقم میں متعین کر کے جو بتایا ہے، مثلا 2.5 روپیہ یا 32 روپے وغیرہ، وہ ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں 10 درہم کے بقدر چاندی اتنے روپیوں میں مل جایا کرتی تھی۔ شریعت نے مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں کی ہے، فریقین باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اقل مہر یعنی 10 درہم کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت سے کم نہ ہو۔ مہر حد سے یا گنجائش سے زیادہ مقرر نہ کیا جائے کہ اس میں ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور نہ بہت کم مقرر کیا جائے کہ جس سے عورت اور اس کے خاندان کی خفت اور شرمندگی ہو، بلکہ حیثیت اور استطاعت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے، پھر اسے ادا کیا جائے کہ وہ شوہر کے ذمے قرض رہتا ہے۔ بعض احباب نہ مہر ادا کرتے ہیں اور نہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیوی کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اسے گھیر کر اپنا مہر معاف کروا لیتے ہیں، اور اگر شوہر انتقال کر جائے تو میت پر اس کی بیوہ بیوی کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور زبردستی مہر بخشوا لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح زور آوری اور دباؤ سے مہر معاف نہیں ہوتا ہے۔
بندہ جب مہر ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ اسے سماعت کر لیں کہ بنگلور کی جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رشادی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وہ سبیل الرشاد میں مدرس تھے۔ ان کی تنخواہ 350 روپے تھی اور ان کے والد غریب ٹیچر تھے۔ ان کا نکاح ان کے ماموں کی بیٹی کے ساتھ مقرر ہوا اور ماموں نے 5000 روپے مہر مقرر کر دیے۔ یہ پریشان ہوئے۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارا مہر 5000 روپے ہے، انشاءاللہ میں اسے جلد ہی ادا کر دوں گا۔ بیوی نے کہا، آپ اسے ادا نہ کریں بلکہ اس رقم میں مجھے حج کرا دے۔ یہ 1977 کی بات ہے، 1977 کا یہ موقع ہے۔ اس زمانے میں حج 35 یا 40 ہزار روپیوں میں ہوتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں 5000 روپے ہی ادا کرنا میرے لیے دشوار تھا، اب میں کیسے 35-40 ہزار روپیوں میں اسے حج کراؤں؟ لیکن ادا کرنے کا ارادہ تھا، اللہ نے مدد فرمائی۔ پھر یہ مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، قسم اللہ کی میں نے مہر ادا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کی مدد آئی اور میں نے اپنی بیوی کو 5 مرتبہ حج کرا دیا ہے۔ اس طرح مہر جنہوں نے ادا نہیں کیا ہے، ادا کرنے کا ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بس آج کی اس نشست کو اس پر ختم کیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ سے ایک گزارش یہ ہے، آپ کا کوئی شرعی سوال ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر اپنا شرعی سوال اردو یا رومن انگلش میں لکھ کر ارسال کریں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون